جو قانون کی تم تشریح کر رہے ہو وہ غلط ہے. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ اس میں اچھے اچھے مولوی بھی لڑک جاتے ہیں. اب مولوی صاحب سے کہا گیا کہ رفع یدین حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاتھ سینے پر باندھنا حدیث میں آیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے. زور سے آمین کہنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے کا کیا مطلب آپ سمجھیں کہ کرو یہ بیوقوفی آپ کی. عمل دونوں کا ایک ہو تو دونوں عمل صحیح نہیں ہو جائے گا. عمل میں اتحاد سے حکم میں اتحاد لازم نہیں آتا ہے. دیکھو دو آدمی گاڑی لے کر جا رہا ہے اور پولیس مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہے. چوراہے پر پہنچا, ٹرافک پولیس کھڑی ہے. ٹرافک پولیس نے ہاتھ کیا, دونوں نے گاڑی روک دیا. ٹرافک پولیس نے کہا کہ لائسنس دکھاؤ. ڈرائیونگ لائسنس نے دکھایا, نکال کر پیش کر دیا. اس کو پولیس نے کہا جائے گا, تشریف لے جائے گی. دوسرے ڈرائیور نے کہا ڈرائیونگ لائسنس لاؤ. یہ سب بکرات کا. تیسرے کا لائسنس گاڑی چلاتا ہے کہ آدمی؟ اسٹیئرنگ کون گھمائے گا؟ وہ لائسنس سے بک کہ ہم گھمائیں گے. لائسنس کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں لائسنس نہیں آیا. لائسنس کا ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں نہ قرآن میں. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب ہم کو آپ سے پکڑے ہوئے ہیں. کیا میں اس سے کمزور ڈرائیور ہوں؟ میں اس سے اچھی گاڑی چلاتا ہوں. دونوں کا امتحان لے کے دیکھ لو. پولیس نے کہا میرا کام امتحان لینا نہیں ہے, میرا کام صرف اتنا ہی ڈرائیونگ لائسنس لاؤ. اس نے کہا لائسنس نہیں ہے کیونکہ میں حدیث قرآن کے خلاف تو عمل کرتا نہیں ہوں. نہ حدیث میں لائسنس نہ قرآن میں لائسنس. تو اس نے دوسرے ڈرائیور کو پھر بلا کر پوچھا بھائی تم لائسنس والے ہو, حدیث قرآن میں کہیں لائسنس ہے؟ اس نے کہا جی حدیث قرآن میں لائسنس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ حکومت کا قانون ہے, یہ اولو الامر ہے. ہم کو اس قانون کا پالن کرنا ہے. قرآن میں ہے, لائسنس کا لفظ نہیں ہے لیکن ذکر ہے. تو پولیس والے نے کہا کہ تم لائسنس کا, پھر وہی لائسنس کرتے ہیں. گاڑی چلوا کے دیکھیے کون اچھا گاڑی ڈرائیور ہے. تو اس نے کہا کہ تم گاڑی یہیں کھڑی کرو اور چلو تم کو ہم پہنچاتے ہیں. جرمانہ الگ سے لے جا کے بند کرو. عمل دونوں کا ایک ہے لیکن پولیس والا کہتا ہے یہ گاڑی چلا سکتا ہے, یہ نہیں چلا سکتا ہے. عمل میں اتحاد سے حکم میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. دو آدمی جا رہے ہیں سیر تفریح کے لیے, دیہات سے نکلے. بڑی ہریالی سے, برسات کا موسم ہے, کھیتوں میں ماشاء اللہ فصلیں لہلہا رہی ہیں. دو آدمی نکلے کہ چلو تفریح کیا جائے. ایک نے سوچا کہ ادھر جائیں گے تفریح کے لیے, ادھر گنے لگے ہوئے ہیں کھیت میں, ہو سکتا ہے طبیعت لگ جائے. تو اس کھیت کے مالک کے پاس جا کر انہوں نے کہا بھائی میں ادھر گھومنے جا رہا ہوں, اگر طبیعت میں آیا دل چاہا تو کیا آپ کی اجازت ہے ایک دو گنے میں کھا سکتا ہوں؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا تمہارا تو وہ لین دین چلتا ہی رہتا ہے, ایک دو گنے میں کیا ہوتا ہے. دوسرے نے نہ مالک سے ملا نہ اجازت لینے کی ضرورت پڑ محسوس کی. یہ دونوں جا رہے ہیں ساتھ میں. جس نے اجازت لیا تھا اس نے ایک گنا توڑا چبانا شروع کر دیا. جس نے اجازت نہیں لیا تھا اس نے بھی توڑ کر کھانا شروع کر دیا. تو کہ تم جو کھا رہے ہو کہ تم کیسے کھا رہے ہو؟ اسی کھیت کا گنا تم کھا رہے ہو نا, اسی کا تو میں بھی کھا رہا ہوں, تو تمہارے لیے حلال میرے لیے حرام. جی جس نے اجازت لے رکھی ہے اس کے لیے حلال ہے, اور جو کہ اجازت کھا رہا ہے حرام ہے. شافعی آمین بالجہل کرتا ہے جائز ہے, حنبلی رفع یدین کرتا ہے جائز ہے, غیر مقلد کرتا ہے ناجائز ہے. یہ لائسنسی ہے, یہ بلا لائسنسی ڈرائیور ہے, اس کو روکا جائے گا, اس کو نہیں روکا جائے گا. پڑھے لکھے عالم فاضل لوگ ہم جاتے ہیں حدیث میں تو ایسے چلے گا. چلے گا کیسے؟ بے لائسنسی چلے گا شہر میں؟ ٹریفک پولیس چلنے دیں گے اس کو؟ ہم جیسے لوگ نہیں چلنے دیں گے. ان کے رفع یدین سے پارا چڑھ جاتا ہے. حرم میں رفع یدین ہوتا ہے تو پارا ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ تو میرا بھائی, وہ تو لائسنسی ہے, یہ نہیں کھا سکتا ہے, وہ کھا سکتا ہے گنا.
آتی ہے، لیکن افسوس کس کو سمجھائیے گا؟ یہاں تو جو سمجھانے والے تھے وہی کہاں سمجھ ہوگی، سمجھاؤ گے کسے؟ ان مولویوں میں اتنی لیاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کے اختلاف میں اور ان کے اختلاف میں فرق کریں۔ ان کا اختلاف رحمت نہیں ہے، ان کا اختلاف مخالفت ہے، ضد ہے، حق درمی ہے۔ یہ جھوٹی حدیثیں کر دیتے ہیں، غلط حوالے دے دیتے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ بتاؤ، ان کا اس اختلاف سے کیا تعلق ہے؟ یہ کتابوں کے حوالے غلط دیتے ہیں، حدیثوں کے حوالے غلط دیتے ہیں۔ جہاں پر ان کا مطلب چلے وہاں موضوع حدیث پر عمل کر لیں گے، اور جہاں ان کے مطلب کے خلاف ہو وہاں صحیح حدیث کو صحیح قرار دے دیں گے۔ کیا اماموں میں بھی یہ سب چیزیں چلتی ہیں؟ اماموں کے اختلاف سے اور اس اختلاف سے اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں اور یا بڑے بے علم ہیں جو اس اختلاف کو ہلکا سمجھتے ہیں، اماموں اور ائمہ اربعہ جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ جمہور امت سے لڑائی بول لینا ہے۔ اسی کو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اتبعوا الصراط الاعظم ید اللہ علی الجماعہ من شد شد فی النار انما تأکل الذئب القاسیہ۔ ریوڑ قافلوں سے الگ چلنے والی ہی بکری کو بھیڑیا پکڑتی ہے۔ ہم نے مانا کہ کسی عالم کا یا کسی امت میں ایک دو فرد کا یہ قول بھی ہے، تو یہ شاذ ہے، یہ جماعت کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم، اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا الشذوذ، شذوذ سے بچو، جمہور امت کے راستے سے جس پر امت کی اکثریت عمل کر رہی ہے۔ اور دیکھو، آج بھی اس دنیا کے اندر جتنی مسلم آبادی ہے، چاہے اس میں تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو، علماء اور محدثین ہو یا ان کے سوا ہو، جتنی مسلم آبادی ہے پوری دنیا میں، ان میں کے 10 آنا حنفی ہے۔ اب باقی جو 6 آنا مسلمان ہیں، ان 6 آنے میں مالکی، شافعی، حنبلی، اور یہ 5ویں سوال جو انگلیوں پر گننے کے برابر ہے، کل ملا کر بنتے ہیں 6 آنا۔ آپ کہو گے صاحب یہ نظریہ آپ کا صحیح نہیں ہے، سعودیہ تو پورا حنبلی ہے۔ ٹھیک ہے، سعودیہ پورا حنبلی ہے، لیکن اس کی آبادی کتنا ہے؟ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں اتنے سعودیہ میں ہیں۔ جتنے بڑے ممالک مسلم آبادی کے ہیں وہ سب حنفی ہیں۔ انڈونیشیا پورا حنفی ہے، ٹرکی پورا حنفی ہے، ہندوستان پاکستان پورا حنفی ہے۔ تو اس طرح پوری مسلم دنیا میں 10 آنا حنفی ہیں۔ اب پھر مالکی اور شافعی کو بھی ملا لو تو آپ کتنا ہو؟ 16 آنے میں 1 پیسے کے بھی برابر ہو۔ تو شذوذ ہے تمہاری طرف، یہ اجماع کے خلاف شذوذ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ان کے اختلاف کو اختلاف مانا ہی نہیں گیا ہے، یہ تو منع و ترک ہی میں ہے۔ جیسے شیعوں کا اختلاف معتبر نہیں ہے، جیسے قادیانیوں کا اعتبار معتبر نہیں ہے، جیسے معتزلہ کا اختلاف اجماع کے خلاف نہیں مانا جاتا، اس طرح ان کی حیثیت اجماع کو باطل کرنے کی نہیں ہے۔ یہ جمہور امت کا راستہ ہے، اس سے الگ چلنا یہ شیطان کو دعوت دینا ہے، بہادر بننا ہے۔ کیونکہ جمہور امت کا جو قافلہ ہے یہ نیشنل ہائی وے ہے۔ نیشنل ہائی وے سے چلنے والے راستے سے جانے والے مسافر منزلوں کو پہنچ چکے ہیں، وہ راستے میں کہیں لوٹے پیٹے نہیں ہیں، اور سائڈ اور گلیوں کے راستے سے جو جاتا ہے اس راستے سے قافلے نہیں گزرے ہیں۔ یہ پرامن راستہ نہیں ہے، اگر منزل تک پہنچاتا بھی ہے تو خطرات سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے جس کو اپنی جان کی حفاظت مطلوب ہے وہ ایسے گلی کوچے کے راستے سے نہیں جاتا ہے، نیشنل ہائی وے شاہراہ عام سے جاتا ہے۔ تو جس پر امت کے قافلے چل رہے ہیں، ایمان اگر پیارا ہے تو آپ اس قافلے والے راستے کو پکڑیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اتبعوا الصراط الاعظم،
اکثریت اہل علم کی، امت کی اکثریت جس راہ پر چل رہی ہے جب سے ائمہ اربعہ کی فقہ مدون ہوئی ہے، آج تقریباً 1200 سال سے ساری امت کے قافلے اس راہ سے گزر رہے ہیں۔ 1200 سال سے پرکھ کر علم کے سارے پکے سنانوں محققوں نے پرکھ کر بتایا کہ کھرا سونا ہے۔ اب ایک سال ہم تو نہیں مانیں گے کھرا، ہم اپنے پرکھیں گے تب مانیں گے، اس کو تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کا نام تحقیق ہے تو گویا کہ یہ دین مسلسل نہیں ہے، 13 صدیوں تک یہ گم رہا، کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں رہا۔ یہ تو شیعوں کا قرآن ہے، یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 پارے والا اصلی قرآن امام مہدی لے کر آئیں گے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ امام مہدی تو قیامت کے قریب آئیں گے، تو جب مہدی لے کے آئیں گے عمل کب ہوگا؟ قیامت میں۔ قرآن اللہ نے عمل کے لیے نازل کیا تھا کہ تعویذ بنا کے لٹکانے کے لیے عمل نازل کیا تھا؟ تمہارے فارمولے کے مطابق تو اس دین میں تسلسل نہیں ہے، یہ امت نبی کے بعد گمراہ ہو گئی۔ تمہارے فارمولے کے مطابق نبی نے شریعت دیا تھا کچھ اور صحابی نے بنا دیا کچھ۔ اللہ کے نبی دے کر گئے تھے 8 رکعت، عمر نے بنا دیا 20 رکعت۔ اللہ کے نبی دے کر گئے تھے جمعے کی 1 اذان، عثمان غنی نے بنا دیا 2 اذان۔ تمہارے فارمولے کے مطابق تو صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کا اینٹی گروپ ہو، جو نبی کے شریعت کو بدل دیتا ہو، جو نبی کی مخالفت پر کمر باندھے ہوئے ہو۔ تو یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، تم کیوں نہیں کھل کر شیعہ بناؤ؟ اہل حدیث کے نام پر شیعوں کا فارمولہ چلا رہے ہو۔ ہمارے یہاں وہ صحابی نہیں ہے جو نبی کے دین میں تحریف کر دے، ہمارے یہاں وہ صحابی نہیں ہے جو نبی کے طریقے کے خلاف مخالفت کا راستہ اپنائے۔ ہمارے نزدیک عمر بدعتی نہیں ہے، ہمارے نزدیک عمر کی حیثیت نبی کی حیثیت۔ اللہ کے حبیب نے بتایا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر میں اہلیت نبوت کی تھی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، بحالی بند ہو گئی اس لیے نبی نہیں بن پائے، ورنہ اہلیت ان کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نزدیک عمر وہ ہے کہ سارے لوگوں کے خلاف ایک رائے دیتے ہیں، عمر تنہا ہے اس رائے کے اظہار میں۔ اللہ پاک عرش اعظم سے وحی دے کر جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور عمر کی رائے کو عرش سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک عمر وہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الحق ينطق على لسان عمر، عمر کی زبان سے اللہ پاک بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ 20 بار تجربہ ہو چکا ہے، جو عمر کہتے ہیں وہی اللہ کہتا ہے، جو عمر کہتے ہیں وہی لے کر جبرائیل امین آ جاتے ہیں۔ تو اب وہی کی آمد بند ہو گئی ہے، لیکن عمر تو وہی ہے۔ تو اب عمر نے جو کہا ہے ہم سابقہ تجربے کی روشنی میں یہی کہیں گے کہ یہی اللہ کہنا چاہتے ہیں، یہی وہی کہنا چاہتی ہے۔ عمر وہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی، اے خطاب کے بیٹے عمر، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ما لقیک الشیطان قطا فسالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجی۔ اے ابن خطاب، اے عمر، شیطان تمہیں کسی راستے پر دیکھ لیتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر کے راستے سے نفرت کرنے والا اللہ کے نبی کا دین شیطان ہے۔ کل بھی شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا تھا اور آج کا بھی شیطان ہی عمر کے راستے سے بھاگتا ہے۔ تم عمر کو کیا جانو؟ تم تو عمر کو بدعتی کہنے والے ہو۔ یہ بدعت عمر ہی ہے، یہ بدعت عثمانی ہے۔ تمہاری شریعت میں جب صحابی بدعتی ہو سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی کیا حیثیت ہے اور امام بخاری کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری شریعت خواہشات کا مجموعہ ہے، تمہارے مطلوبات کا مجموعہ ہے۔ جو تمہارا دل چاہے وہ شریعت بن جاتی ہے، تمہارا جی چاہتا ہے اور تمہارا مطلب نکلتا ہے ضعیف حدیث صحیح ہو جاتی ہے، تمہارے مطلب کے خلاف ہوتا ہے تو صحیح حدیث بھی ضعیف بن جاتی ہے۔ میرے بھائی سوچو، یہ دین ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے، یہ حدیث رسول پر عمل نہیں ہے، یہ حدیث نفس پر عمل ہے۔
قرآن و حدیث کا مطلب من چاہا نکال لینا، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ ایک شاعر تھے، جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے کبھی، جب ان سے پوچھا گیا جماعت کی نماز میں نہیں پڑھتے، کہتے جماعت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلے ہے کہ نہیں قرآن میں؟ قرآن میں تو یہ لفظ ہے، لیکن کیا اس لفظ کا معنی ہی نہیں ہے؟ قرآن پکڑ کر گمراہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو، حدیث و قرآن یقیناً کتابی ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن الفاظ سے گمراہی نہیں آئے گی، اس کی ضمانت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کتاب سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کتاب سے بہت سے لوگ راہیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کتاب گمراہ کرنے کے لیے تھوڑی ہی آئی ہے، کتاب تو کتابی ہدایت ہے، لیکن پڑھنے والے قاری کے ذہن میں کجروی ہے، دماغ کے راہ ہے، صحیح الفاظ کو غلط معنی پہناتا ہے، تحریف کا مزاج ہے، نفس پرستی ہے، افراد کے لیے اقوال صحیحہ کو پیش کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ضرورت ہے کہ قانون دانوں سے اس کی تشریح معلوم کی جائے۔ وکیل بتائے گا کہ اس قانون کا یہ مطلب ہے، یہ چیز کے دائرے میں آتی ہے، یہ نہیں آتی ہے۔ تو وکیلوں کو راستے سے ہٹا دو تو منمانی اور کھانجری کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ائمہ مقبولین وکیل ہیں شریعت کے، یہ شارع ہیں شریعت کے، ان سے عدالت اس لیے ہے، ان کو اس لیے راستے سے ہٹایا جاتا ہے کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں گے تو لائن کلیئر ہو جائے گی، پھر ہم قرآن حدیث کو کھلونا بنا لیں گے، جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے سچائی کہاں ہے۔ ہم شیخ صاحب کہنے لگے آمین زور سے کہیں کہ تو آہستہ سے کہیں۔ میں نے کہا کہ کہنا تو آہستہ سے چاہیے، آگے آپ کی مرضی۔ کہنے کا آہستہ سے کہنے کی دلیل، تو ہم نے کہا دلیل مانگنے کا تو آپ کو حق نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ حدیث میں تو زور سے آمین ہے۔ تو میں نے کہا پھر آہستہ کیوں بولتے ہو تم؟ ہم تو نہیں بولتے۔ ہم نے کہا تم 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہو تو چاروں میں زور سے بولتے ہو کہ 2 میں؟ تو کہنے لگے 2 میں۔ تو کہا آہستہ جب 2 میں بولتے ہو تو تم آہستہ کی دلیل دو۔ ہم کیوں دیں؟ دلیل میرے ذمہ نہیں ہے، آدھا ہنسی تو تم بھی ہو، 2 رکعت میں گئے مقلد 2 رکعت میں ہنسی، تو جو آہستہ بولے اس کی دلیل تم دو گے، جب تم آہستہ والی دلیل دے دو گے تو میری دلیل خود مل جائے گی۔ تم کو تو دلیل مانگنے کا حق نہیں ہے۔ تو لگے بابت جھانکنے، ہم نے کہا اچھا بولو، زور سے آمین امام بھی بولے گا، مقتدی بھی بولے گا، یا صرف امام یا صرف مقتدی بولے گا؟ میں نے کہا دونوں بولیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھو پوری نماز تو ہنگامہ ہو جائے گی تمہارے حساب سے، کیونکہ مقتدی کو بھی زور سے آمین بولنا ہے، اور سارے مقتدی امام کے پیچھے ایک ہی بات تو آگے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں۔ کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی ابھی مسجد میں آیا، امام صاحب نے نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین تک پڑھا تھا کہ اب پیچھے آ کر ایک مقتدی نے نیت مان لیا، تو یہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد آیا۔ اب الرحمن الرحیم پر امام پہنچا تو پھر ایک ساتھ میں آ کے مقتدی پر کرنی مان لیا۔ تیسرا آیا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آیا۔ چوتھا آیا اہدنا الصراط المستقیم پر۔ پانچواں آیا، اس کے بعد چھٹا آیا، اس کے بعد اب امام کی الحمد پہلے ختم ہوگی، جو پیچھے لوگ آئے ہیں ان کی ختم ہو جائے گی امام کے ساتھ۔ تو امام کی مدد تعلیم پر ایک بار زور سے آمین بولے گا یہ، اور اس کی الحمد شریفہ بھی باقی ہے تو پیچھے الحمد آمین بول دیا یہ آپ نے، تو حدیث میں دکھاؤ کہ الحمد کے بیچ میں بھی آمین بولنا ہے۔ تو زور کی آمین کے لیے بھی کوئی زور نہیں۔ اب یہ بولا زور سے ایک بار امام کی آمین پر، پھر جب اس کی الحمد شریف ختم ہوگی تو یہ بولے گا زور سے آمین، پھر جب اس کی جو الحمدللہ رب العالمین کے بعد آ کر ملا اس کی ختم ہوئی تو وہ بولے گا، اب سب بولیں گے زور سے تو نماز کا ہوگی کہ آمین کا مجموعہ ہو جائے گی۔ اور سب دکھاؤ حدیث سے کیا صحابہ اور نبی اسی طرح نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائیوں،
مسائل کو سمجھنے میں اور حدیث کی سیٹنگ کرنے کے لیے جو علم اور جو دماغ چاہیے وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. تمہارا تو دیوالیہ ہے علم سے، عقل سے پیدل ہو. بس چند مولویوں نے جو تم کو حدیث رٹا دی ہے اسی کو لے کر دن رات اٹھک بیٹھک کر رہے ہو. نہ اس کا آگے کا معلوم نہ پیچھے کا معلوم. یہ حدیثوں کا مذاق اڑانا ہے. یہ بخاری کی عظمت کو بڑھانا نہیں ہے. یہ جھوٹے ہیں جو بخاری کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت ماننے والے ہیں. ان سے زیادہ بخاری کا مذاق اڑانے والا کوئی طبقہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں صرف حدیثوں کے نام پر نہ جائیے. ہمیشہ باطل خوبصورت نام لے کر آتا ہے. آج دنیا کے اندر جتنے ظلم ہو رہے ہیں تو خوبصورت نعرہ دیا جا رہا ہے لیکن صاحب شخصی حکومت ہے، جمہوریت بحال کرو. جمہوریت دیکھو کتنا خوبصورت نام دیا. نام خوبصورت ہے، خوبصورت نام کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے آپ کو. حدیث و قرآن پر عمل کیجیے. حدیث و قرآن سمجھنے کی بھی تمہارے اندر صلاحیت ہے. قانون کا پالن کون کرے گا؟ جو قانون سمجھے گا وہ. قانون کی تشریح کرنے کا تمہیں سلیقہ نہیں ہے، تمہیں وہ فن وہ علم حاصل نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ اس کا مذاق اڑاؤ گے. کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا اب بھان ندی کے کھمبا ڈوڑا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے آپ کو چند اصولی باتیں بتا دی ہیں. قانون کی آیتیں، قانون کی حدیثیں، احکام اور مسائل کا جن حدیثوں میں آیات میں تذکرہ ہے وہ سب سے مشکل ہے. وہ آیتیں ہر ایک کے بس کی نہیں ہیں اور نہ ہر ایک کو حق ہے. اور جو قصص اور ہدایات کی آیتیں ہیں ان کے لیے عالم و جاہل سب عبرت حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے اسے آسان بنایا ہے. حدیثیں انتہائی مشکل اور پیچیدہ علم اپنے اندر رکھتی ہیں. صحابیات اہل زبان جب سمجھنے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں تو جن کی نہ زبان عربی ہے، جن کا نہ علم ہے مضبوط، جن کو نہ اصول و قواعد سے واقفیت ہے، بتاؤ وہ سمجھنے میں ٹھوکر نہیں کھائیں گے. اور پھر عمل میں یکسانیت ہے تو حکم میں یکسانیت ہمیشہ نہیں ہوا کرتی ہے. یہ چند اصولی باتیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی محفوظ اور اچھی طرح آپ انہیں یاد کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ گمراہی سے بچ جائیں گے. اب جو بخاری کی حدیث میں نے پڑھی تھی، میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ 100% جتنے علماء، دانشور، پڑھے لکھے، علم والے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انبیاء سب باپ شریک بھائی ہیں، ماں سب کی الگ الگ ہے، اب باپ سب کے ایک ہیں. حضور کے اس حدیث کا مطلب ہر ایک نہیں سمجھتا. اب دیکھو ماہرین حدیث جو اس فن کے فنکار ہیں وہ اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد توحید ہے، عقیدہ ہے، اور ماں سے مراد مسائل اور شریعتیں ہیں. حضور کہنا چاہتے ہیں عقیدے میں تمام انبیاء ایک ہیں اور مسائل اور شریعتوں میں تمام انبیاء الگ الگ ہیں. یہ ہوئے تو سب آپس میں باپ شریک بھائی. اور اس پہ لوگوں نے سمجھا باپ سے وہی باپ جو اس کا باپ، ماں سے وہی ماں جو اس کی ماں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ بنا دیا، حضرت آدم کے لیے باپ بنا دیا. وہ معنی دینا کفر ہے اور یہ معنی دینا حدیث کا ایمان ہے. جو معنی حضرت عمر نے سمجھا، سیدہ عائشہ نے سمجھا، وہی نبی کے قول کا معنی صحیح ہے، اور جو جناب نے سمجھا وہ معنی غلط ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت جو حالت عورتوں کی ہو گئی ہے یہ حالت دیکھتے تو حضور عورتوں کو منع کر دیتے مسجد میں آنے سے. تو جانتی تھی حضرت عائشہ حضور کی حدیث کو، لیکن اب زمانے کے انقلاب سے بتا رہی ہیں کہ حضور بھی ہوتے تو منع کر دیتے. تو عائشہ نے جو مطلب سمجھا وہ صحیح ہے یا جو تم سمجھ رہے ہو وہ صحیح ہے. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کھڑی کروا رہے ہیں مسجد نبوی میں، سیدہ عائشہ کا حجرہ وہیں پر متصل ہے. 20 رکعت رمضان میں تراویح اعلانیہ ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سن رہی ہے.
حضرت عائشہ اتنی ہمت نہیں کرتی کہ کسی کو بلا کر کہتی کیا قدم اٹھا رہے ہو تم لوگ، نبی کے انتقال کو چند دن ہوئے بدعت تم نے جاری کر دیا۔ حضرت عائشہ میں اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہی حدیث عائشہ آج تم دلیل میں پیش کر رہے ہو۔ حضرت عائشہ نے جس کو اس لائق نہ سمجھا کہ یہ اس کے خلاف دلیل بنے گی، تو بتاؤ حضرت عائشہ نے صحیح سمجھا تھا نبی کی بات کو کہ تم صحیح سمجھ رہے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ گمراہی یہاں نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، گمراہی یہاں یہ ہے کہ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ نہیں۔ تم قانون کا نہیں ہو، تم جو مطلب بیان کر رہے ہو وہ تمہارے پیٹ سے برآمد ہوا ہے، اور جمہور امت کا راستہ نہیں ہے، وہ قانون دانوں کی تشریح نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارے منہ پر مارا جائے گا۔ ہم تو نیشنل ہائی وے سے چلیں گے جس سے علم کے قافلے گزرے ہیں، جس پر امت کے قابل اعتقاد اور قابل اعتماد افراد چلے ہیں۔ صدیوں سے جس راستے پر چل کر یہ امت منزل تک پہنچ چکی ہے، ان اولیاء کاملین، ان ائمہ متبوعین اور ان صالحین و صحابہ و تابعین کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اسلاف سے جو بغاوت کرتا ہے وہ فاسد ہوتا ہے۔ کتاب الشہادات میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسلاف کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے وہ مردود الشہادت ہے، دینی معاملے میں اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کوئی درمندہ آدمی آ کے گواہی دے تو اگرچہ وہ مسلمان ہے اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے کوئی غیر مقلد کسی دینی معاملے میں گواہی دے، جو اسلاف کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، صحابہ و تابعین کی شان میں بد کلامی کرتا ہے، تو یہ مردود الشہادت ہے، اس کی شہادت اور امامت جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس پر ہے کہ یہاں تو بے علم ہی لوگ صرف اس مرد میں مبتلا نہیں ہیں، جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں، ان کا ہی علم اتنا ناقص ہے تو وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ اختلاف کیسا اختلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا تو امام شافعی نے بھی کہا ہے، ایسا تو امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی ہے، تو یہ کوئی اکیلے ایسا تھوڑی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی یہ اکیلے نہیں ہیں، لیکن وہ سب ڈرائیور لائسنسی ہیں اور یہ غیر لائسنسی ہے۔ ان سبوں کو نہیں روکا جائے گا، لیکن ان کو ضرور جرمانہ لگایا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ ان باریکیوں کو سمجھیے اور ذہن نشین کیجیے۔ اگر آپ ان سے ظہور کر جائیں گے اور یہ نقطے آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے، آپ خفت ہو جائیں گے، آپ کو صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں اتنے عیار لوگ ہیں کہ تلبیس اس طرح کرتے ہیں کہ حق اور باطل کا مکسچر تیار کرتے ہیں۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس مکسچر سے آپ حق کو الگ اور باطل کو الگ کر پائیں گے۔ باطل بالکل رنگا ہو کر آئے تب کون اس میں پھنسے گا؟ اس لیے کچھ حق کو ساتھ ملا کر وہ آتا ہے تاکہ ان حق کو سامنے رکھ کر اور پھر اپنا باطل ہی چلایا جائے گا۔ لیکن حق اور باطل کا مجموعہ باطل ہوا کرتا ہے، نتیجہ ہمیشہ اندر کے تابع ہوتا ہے۔ پیشاب میں زمزم ملاؤ گے تو مجموعہ زمزم نہیں بنے گا، مجموعہ پیشاب بنے گا۔ اس لیے مجموعی حکم یہی بنتا ہے کہ یہ فاسقوں کی جماعت ہے، یہ گناہوں کا قافلہ ہے، یہ امت کے جمہور طبقے سے بغاوت کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ حدیثوں کا ڈھکوسلا اور حدیثوں کے نام اور سہارے پر اپنی منمانی پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انگریز نے آزادی کا نعرہ دیا تو ان بیوقوفوں نے سمجھا کہ مادر فطر آزاد ہو جاؤ۔ جب آزاد ہی ہے تو ابو حنیفہ سے بھی آزاد، امام شافعی سے بھی، یہ مطلب آزادی کا نکالا۔ یہ آزادی دوسری تھی جو انگریز دینے آئے تھے، لیکن انگریزوں نے آزادی کو ایسا خدمت کیا کہ ایک طبقہ دینی آزادی کا بھی پیدا ہو گیا۔ اس کا نام دینی آوارگی ہے۔ اس کی مثال اتنی گندی ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ میں اگر مثال دوں تو شاید کہ بہتوں کو برا لگے گا۔ ایک عورت شادی شدہ شوہر والی تھی اور ایک عورت پیشہ ور تھی۔ دونوں عورتیں بیٹھیں تو دونوں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں
شوہر والی عورت چاہتی تھی کہ میں تجھ سے زیادہ عزت والی ہوں، میں ایک ہی کی تقلید کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تقلید شرک ہے، تو مشرک ہے، مجھ کو دیکھ میں کسی کی تقلید نہیں کرتی ہوں، میں کیسے آزاد ہوں۔ آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو میرا کام تو یہی تھا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، خدا کرے آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو جائے۔ ہم ایسے مولوی نہیں ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قوم نہ سمجھ رہے تاکہ میرا حلوہ مانڈا چلتا رہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ساری قوم سمجھدار ہو جائے تاکہ ہر آدمی بصیرت کے ساتھ دین کی باتوں کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ میرا بھی منشا یہی تھا کہ آپ سمجھدار ہو جائیں، اور اب آپ نے بتا ہی دیا سر ہلا کر کے ہم سمجھدار ہو گئے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہے۔ بہت سی باتیں جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی آپ کے سمجھ میں آ ہم تو پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں، خلیج کے ہر ملک میں جاتے ہیں، یورپ و افریقہ جاتے ہیں، اتنے سمجھدار لوگ جو وقت سے پہلے سمجھ جائے اس کو بھیجا پور میں ملے اور کہیں نہیں ملے، چلتے وقت 2-4 چیز دے دینا۔ ابھی کیا سمجھا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا۔ ابھی تو آپ کے شرطیں مجھے کئی بیان کرنے ہیں، اب میں بہت لمبا بیان نہیں کر پاتا ہوں، کچھ عمر کے تقاضے، کچھ امراض کی مجبوریاں ہیں، اس لیے گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ بیان نہیں کر پاتا ہوں۔ کبھی 6 گھنٹے بولتا تو تکال نہیں ہوتی تھی، اب تکال ہو جاتی ہے۔ آج اتنی ہی پر آپ قناعت کیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، یا زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیے ہم پہنچ جاتے ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں۔ میں تو گھنٹے 2 گھنٹے بیان صرف کر دیتا ہوں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار دیتے ہیں۔ جہاں جیسی کتابوں کی ضرورت ہے، جن تقریر کی کیسٹوں کی ضرورت ہے، وہ پاکستان کے علماء کی ہو، باہر کی ہو، ہماری ہو، یہ ویسی چیزیں سپلائی وہاں لا کر کرتے ہیں۔ آج کے بیان کے تعلق سے موضوع کے مطابق بہت ساری کتابیں بھی یہ لے کر آئے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں۔ یہ غیر مقلد جو بہت بخاری کرتے ہیں اور یہ تعصب دیتے ہیں کہ ہم امام بخاری کے مسلک پر چلتے ہیں، تو امام بخاری کی عدالت میں اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ غیر مقلدین کے حق میں بخاری کا فیصلہ پڑھیے، بخاری کی حدیثیں دیکھیے۔ یہ کتاب پاکستان کے ایک بڑے عالم مولانا انوار خورشید کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب قابل مطالعہ ہے، اہل علم اور تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ کتاب ضرور خریدنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کتنی کتاب کی قیمت ہے؟ 70 روپے میں یہ کتاب یہاں شکیل بھائی کے پاس مل جائے گی۔ دوسری کتاب ہے فضائل اعمال پر اعتراضات کے جوابات۔ فضائل اعمال جو تبلیغی نصاب کے نام سے جانی جاتی ہے اور تبلیغ جماعت کے لوگ پڑھتے ہیں، غیر مقلدین کا طبقہ بڑا اس پر ٹوٹ کر حملہ کرتا ہے۔ اس میں موضوع حدیث ہے تو جعلی واقعہ ہے تو یہ جھوٹ ہے تو فلاں ہے۔ یہ ساری تفصیلات اور اس کے سارے جوابات اس کتاب کے اندر مرتب کر دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بھی بڑی جاندار ہے اور ہر پڑھے لکھے آدمی کے لیے قابل مطالعہ ہے۔ یہ کتاب کتنے کی ہے؟ 80 روپے میں یہ کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی اسٹیج پر۔ اور ایک کتاب ہے بریلوی مذہب پر ایک نظر، حضرت مولانا ابو بکر قادری پوری کی۔ یہ کتاب 50 روپے میں یہاں اسٹیج پر ملے گی جو حضرات ذوق رکھتے ہوں۔ اور یہ کتاب ہے خطبات مناظر اسلام، یہ ہماری تقریروں کا مجموعہ ہے۔ 2 جلدوں میں یہ کتاب بھی یہاں موجود ہے، جو شاید شوق رکھتے ہوں گے یہاں سے حاصل کر لیں گے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ 100 روپے۔ اور یہ دیکھیے CD کے سیٹیں ہیں، ایک مناظرے کی ویڈیو CD کے سیٹیں ہیں۔ یہ مناظرہ بہار میں ہوا تھا، جو حضرات شوق رکھتے ہوں گے یہ 10 کے سیٹوں میں مکمل مناظرہ ہے۔ کتنے کی قیمت کتنی ہے؟ 300 روپے، جو حضرات شوق رکھتے ہوں گے۔ اور یہ
شولہ آپ کے قریب ہی کا شہر ہے، وہاں بھی آج سے کئی سال پہلے پروگرام ہمارا ہوا تھا اسی عنوان پر، تو وہاں دوسرے مسائل کا اور دوسری چیزوں کا تذکرہ تقریر میں آیا تھا، اس کی بھی کیسٹیں یہاں موجود ہیں۔ یہ کتنے کی ہے؟ ایک سیٹی 80 روپے کی ہے۔ جو حضرات شوق رکھتے ہوں گے وہ یہاں سے حاصل کر لیں گے اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے تاکہ لوگوں کو صحیح علم اور صحیح دین معلوم ہو۔ حضرات سامعین، ایک بات کی طرف اور دھیان دیں کہ جس شخصیت سے آپ نے کلام سنا ہے وہ ایک مدرسے کے خادم ہیں، محتمم ہیں، اور حضرت تنخواہ یعنی پگھار نہیں لیتے ہیں، اور مدرسے کی ابھی خستہ حالت ہے۔ بہرحال مدرسے کے لیے دعا بھی کریں، اور امدادی تعاون اگر چاہتے ہیں، مالی تعاون، تو ابھی ان مدرسے سے ایک استاد محترم کے ساتھ حضرت کے تشریف لائے ہیں، تو یہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہاں بھی دے دیں، اور بعد میں جن حضرات کی جس طرح کی خواہش ہو، اگر چاہتے ہیں ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور دینی مدارس سے محبت اور عقیدت ہے، تو حضرت کی طرف سے میں ایک اپیل و درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سامعین سے کہ آپ ہی کے یہ تعاون سے مدرسہ چلتا ہے۔ تمام مدارس، تمام دینی خانقاہیں جتنی بھی ہیں، جو بھی مدارس ہیں، آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں۔ کوئی قانون کے حوالے سے یا کہیں بیرون ملک سے یا اس طریقے سے کوئی ان کے کوئی ایسی تو چیزیں ہیں نہیں جن سے چلے، آپ کے ہی تعاون سے چلتے ہیں۔ اس لیے اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کی خیر خواہی سمجھتے ہوئے اور ان کی مدد کے لیے اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں، تبھی استاد محترمہ حضرت قاری احمد اللہ صاحب ہیں، ان کے حوالے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اکرم الاکرمین، ہمارے حال پر کرم فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی ہیں تو وہ آپ کے شایع نشان نہیں ہیں۔ اے اللہ، جو کر کے لائے ہیں وہ ہم اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کر سکے ہیں، آپ کے شایع نشان ہم سے نہیں ہو سکا ہے۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں میں ہماری کمزوریاں شامل ہو گئی ہیں، ہم عیب والے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی یقیناً عیب ہوگا۔ اے پروردگار عالم، ان عیب والی کمزور نیکیوں کو پیش کر کے ان کا اجر مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اے اللہ، اپنے نیکیوں کا اجر آپ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم تو آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا کرم مانگتے ہیں۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اقرار ہے ہم بڑے گناہ گار ہیں، آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، دن کے اجالے میں بھی آپ کے حکموں کو توڑا ہے، رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں بھی اللہ آپ کی عدول حکمی کی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے گناہوں سے آپ کی رحمت کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کیجیے جس کے ہم اپنے عمل کی بنیاد پر مستحق بن چکے ہیں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیجیے جو آپ کے کرم کے شایع نشان ہے۔ اے اللہ، تمام حاضرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ، تمام حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے، ان کی مصیبتوں کو ان کے سروں سے ٹال دیجیے۔ اے اللہ، غائبین کو بھی محروم نہ فرمائیے، غائبین میں بہت سے ایسے ہوں گے جو آنا چاہتے ہوں گے، کسی عذر و مجبوری کی
کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں گے۔ اللہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے آنے والوں سے کہا رکھا ہوگا۔ اللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا آنے والوں پر حق بنتا ہوگا۔ اللہ قائدین کی حاجتوں کو ہم نہیں جانتے، عالم ہمارے دلوں کو بھی بخش دیجیے اور ہمارے مردوں کے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے مردوں میں ہمارے اکابر بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، محبوبان خدا بھی ہیں، دوست احباب اور رشتے دار بھی ہیں، تمام ایمان والے مردوں کی بال بال مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے نواز دیجیے۔ اے کرم والے آقا، جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں، چاہے جس نام سے ہو رہے ہوں اور چاہے جن ہاتھوں سے ہو رہے ہوں، اللہ کام کرنے والوں کے حوصلے بلند فرما دیجیے۔ اے پروردگار عالم، جماعتیں گشت کر رہی ہیں، جمعیتیں کام کر رہی ہیں، تنظیمیں بن رہی ہیں، تحریکیں اٹھ رہی ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، مدارس قائم ہیں۔ اللہ جس نام سے اور جس عنوان سے بھی دین کا کام ہو رہا ہے، کام کرنے والوں کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما دیجیے، ان کے حوصلے بلند فرما دیجیے، ان کے بازوؤں میں توانائی عطا فرما دیجیے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ